अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हस्बे मामूल मैं अपनी दुकान में अभी दाखिल ही हुआ था कि तभी गरीब घराने की 15 साल लड़की दुकान के सामने खड़ी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, क्योंकि मैं उसे जानता था और वो अक्सर मेरे पास आती जाती रहती थी। लिहाजा मैंने भी जब उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो वो शर्मा रही थी। शायद कुछ खरीदने के लिए आई थी और हो सकता है उसके पास पैसे नहीं होंगे। इसी तजस्सुस में मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, तुझे कुछ चाहिए क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। मुझे कोफत सी हुई और मैं आकर अपना काम करने लगा। तभी मौका देखते ही वो मेरी दुकान में चली आई। कहने लगी, आपका कोई फैन हो चुका है? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मन ही मन में सोचने लगा, ये आजकल के बच्चे भी ना हर वक्त टिकटॉक पर रील्स देख देख कर पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तभी मैंने उससे पूछा, कैसा फैन और कौन फैन? जबकि वो अभी भी अंदर ही अंदर जेरे लब मुस्कुरा रही थी। मैंने तो जस्सुस में पूछा तो वो लड़की जब यूं ही मुझे देखते हुए मुस्कुराती रही तो एकदम से न जाने क्यों मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, अगर कोई काम की बात है तो जल्दी बताओ, वरना यूं मुझसे फजूल की पहेलियां ना बजवाओ। मेरे काम का टाइम है। बाहर बच्चे यानी मेरे गाहक खड़े थे। तब वो लड़की मेरे करीब आ गई और कहा कि आपके पास आज रात एक फोन आएगा, इस फोन का इंतजार कीजिएगा। ऐसा कहकर वो लड़की तो चली गई, लेकिन लाशौरी तौर पर मैं उस फोन कॉल का इंतजार करता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे कौन फोन करेगा और क्यों करेगा, क्योंकि मैं रात देर तक दुकान पर बैठा रहता था। लिहाजा वो लड़की ही ना जो कुछ देर पहले मेरे पास आई थी, मेरी दुकान में कुर्सी पर बैठा उसके बारे में सोच रहा था। उसकी बात ने मुझे बुरी तरह से तजस्सुस में डाल दिया था, क्योंकि दर हकीकत मैं अपनी बीवी के साथ बहुत मुखलिस था। इसीलिए बिला वजह किसी गैर औरत या लड़की के साथ बेतकल्लुफ नहीं होता था। वो लड़की दोबारा आ गई। अब की बार हाथ में पैसे थे। वो मुनव्वरा बेगम की मुलाजमा थी। मुनव्वरा बेगम के शौहर सऊदी अरब में नौकरी करते थे। वहीं से पैसे मेरे अकाउंट में भेजते से मैं निकलवा कर मुनव्वरा बेगम की इसी नौकरानी के हाथों भिजवा दिया करता था। अब की बार वो लड़की दुकान पर रश देखकर कुछ बोली तो नहीं थी। हंस हंस कर मुझे फोन की तरफ इशारा किया और अपना कुछ जरूरी सामान लेकर चली गई। अब की बार वो मेरे तजस्सुस में मजीद अजाफा कर गई थी और मैं बुरी तरह से बौखला कर रह गया था कि भला इतनी कम उम्र लड़की होकर वो मुझे ऐसे इशारे कैसे कर सकती है। बज़ाहिर तो मैं दुकान पर बैठा अपनी दुकानदारी कर रहा था, मगर दर नजर बार बार भटक कर अपने फोन की स्क्रीन की तरफ जा रही थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई फोन नहीं आया था। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए अब रश बहुत कम हो चुका था और मेरी भी थकान अरूज पर थी। इसी दौरान मैं ये बात भी मुकम्मल तौर पर भूल चुका था कि कोई लड़की मुझे फोन के इशारे करके गई थी। तभी बैठे बैठे अचानक से मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हो गई। जब मैंने नया नंबर देखा, सोचा शायद किसी को मुझसे कोई काम होगा। इसी सोच के तहत मैंने फौरन से वो कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ एक औरत की आवाज थी, जो अपनी खूबसूरत आवाज में मेरा हालचाल पूछ रही थी। उसकी आवाज में अजीब सा खुमार था, जैसे लफ्जों के जाल से इंसान को जकड़ ले और सुनने वाले की समातें काम करना ही छोड़ दे। यानी उसकी आवाज में अजीब सा सहर था। वो आवाज सुनते ही जिंदगी में पहली बार मेरे कदम थोड़े से डगमगाए थे, मगर फिर भी मैंने फौरन लहजे को सख्त करते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? वो मखमूर लहजे में कहने लगी, मैं मुनव्वरा बेगम हूँ। उनकी आवाज सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो लगा था कि मुनव्वर बेगम का नाम जैसे मर्दाना किस्म का है, उनकी आवाज भी रूपदार और मर्दाना किस्म की होगी, मगर उनके लहजे की शेरनी और सुरीली आवाज कानों में रस घोल रही थी। खैर, मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा, जी इस वक्त आपने मुझे फोन किया है, कुछ चाहिए था आपको?
جبکہ جواب میں وہ بات گھما پھرا کر کرنے کے بجائے ایک دم سے بولی، مجھے تم بہت پسند ہو۔ نہ صرف تم میں اخلاقیات کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، بلکہ بظاہر بھی تمہاری شخصیت مظہور کن ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں کسی غیر عورت کے منہ سے اپنی اتنی تعریف سن رہا تھا۔ اس لیے میرا حیران ہونا تو بنتا تھا، اوپر سے مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ بدلے میں ان سے کیا بات کروں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی عورت سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ اسی لیے میں نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بات گما دی۔ میں نے کہا، میرے گاہک آ رہے ہیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اگلے روز پھر ان کا فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ نے کہا تھا بعد میں بات کرتا ہوں۔ ساری رات میں آپ کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے ان کی یہ بات حیران کر گئی۔ آخر وہ کیوں میرے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ بھلا میں کیوں کسی غیر عورت کو رات کے پہر فون کروں گا؟ میرا ان سے ایسا کون سا رشتہ تھا جو میں ان سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا؟ وہ تو بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ بہرحال وہ روز فون کرتی، اپنی تنہائی کے قصے سناتی، مجھے اپنی باتوں میں ورغلانے لگی۔ پہلے تو میں نے سن لی، کیونکہ ہماری دکان پر سب سے زیادہ راشن وہی خریدتی تھی۔ ہر بندہ اپنا فائدہ لازمی دیکھتا ہے، میں بھی اپنے گاہک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک روز تو حد ہو گئی۔ وہ عجیب خمار آلود لہجے میں بولی، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ تو میں مجبوری میں رہ رہی ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتی، نہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اسی لیے تو وہ واپس لوٹا ہی نہیں۔ پیسے دے کر مجھ پر احسان جتایا ہے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اس عورت کی بے باکی پر میں حیران رہ گیا، جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا 17 برس کا تھا، اس سے چھوٹا 15 کا، اور پھر سب سے آخر والا ابھی 8 برس کا تھا۔ میں انہیں سمجھانے لگا، دیکھیں منورہ بیگم، یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کے شوہر پردیس میں محنت مشقت کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا مستقبل سنوار سکے، اور یہاں آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات غصے سے کہتے ہوئے میں نے کال کاٹ دی۔ وہ پھر بھی مسلسل مجھے کال کرتی رہی۔ پچھلے 10 روز سے جیسے ہی یہ سلسلہ چل پڑا تھا، وہ روز مجھے کال کرتی اور اپنی طرف بہکانے کی کوشش کرتی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹے کی صورت یاد کر کے رہ جاتا، یہ نہ ہو وہ عورت مجھے اپنی باتوں میں کر لے۔ سنا تھا وہ بہت خوبصورت ہے، کہیں سے بھی شادی شدہ دکھائی نہیں دیتی، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس تعلق کو قائم نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں تو مجھے اس عورت میں دلچسپی نہیں تھی، مگر روز روز کے فون کال نے مجھے بھی تجسس میں مبتلا کیا۔ میں اپنے یار دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا، تب پتا چلا آنٹی منورہ بلا کی حسین عورت ہے اور عمر چور ہے، کسی طرح سے جوان بچوں کی ماں نہیں لگتی۔ چونکہ سب انہیں آنٹی کہتے تھے تو میں بھی انہیں آنٹی کہنے لگا، مگر فون پر آنٹی منورہ نے مجھے ٹوک دیا، کہا مجھے آنٹی نہ کہنا۔ مجھے ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ فون کال کا جو سلسلہ چل نکلا ہے مجھے کس گہری کھائی میں دھکیلنے والا تھا۔ پچھلے کئی روز سے مجھے تھوڑی سی پیسوں کی تنگی رہنے لگی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے راشن تو اٹھا لیا تھا، مگر ابھی تک پیسے نہیں بجوائے تھے۔ انہی دنوں میری اماں کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ان کے گردے میں پتھری تھی اور جلد ہی آپریشن کروانا تھا۔ بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ بڑا بھائی کام کے سلسلے میں پشاور گیا ہوا تھا، اس کے کسی دوست کی شادی تھی اور اسے 2-4 اور کام بھی نپٹانے تھے، اور ادھر مجھ پر یہ پریشانیاں آ گئی تھیں۔ جب میں نے اپنے بڑے بھائی کو پیسوں کا بولا تو اس نے کہا، میرے پاس 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں۔ آج تک میرا کبھی کسی مصیبت سے سامنا نہیں پڑا تھا، اس لیے اس بات سے میں انجان تھا کہ اس مصیبت کے دوران ثابت قدم کیسے رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ حال ہی میں ہم نے زمین بھی خریدی تھی۔ ابھی میں پریشان ہو کر دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب منورہ بیگم کا دوبارہ فون آنے لگا۔ میں اتنا پریشان تھا کہ کال فوراً اٹھا لی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں کہنے لگی، کیسے ہو؟ میں نے سنا ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ان کے انداز پر ایک پل کو تو میں ٹھٹک گیا تھا، مگر پھر خاموش رہا۔ مجھے لگا شاید وہ عورت میری مدد کر سکتی ہے۔ آج کل ویسے بھی اس کی دن رات کالز کی وجہ سے میں اس کے بارے میں خاصا سوچنے لگا تھا۔ پھر تھوڑا خاموش رہنے کے بعد مردہ سی آواز میں بولی، اگر تم مجھ سے تعلق قائم کر لو تو میں تمہیں اس کے عوض بہت بڑی رقم ادا کروں گی۔ میں اپنی روکھی زندگی کی اس تنہائی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اس کے لہجے نے میرے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ ایک پل کو میں اپنی بیوی کو بھولتے ہوئے اس کی باتوں میں کھو گیا تھا۔ پہلی میں ہر بار اسے سمجھاتا رہتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں میں ایسا بہکا کہ مجھے غلط اور صحیح کا فرق یاد نہ رہا۔ لہذا بے ساختہ میرے منہ سے ہاں نکل گئی اور میں نے شرمسار ہو کر کال بھی کاٹ دی۔ ابھی کال ختم کیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ منورہ بیگم اچانک سے میری دکان کے کاؤنٹر پر نمودار ہوئیں۔ اس نے بغیر کوئی سوال جواب کیے ایک بڑی رقم مجھے تھما دی۔ عموماً جب منورہ بیگم گھر سے باہر نکلتی تھیں تو عبایا پہن کر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، مگر آج جب اس نے میرے سامنے اپنا نقاب ہٹایا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا حسن دیکھنے کے بعد اب میں بھی پور اس عورت کے عشق میں ڈوب چکا تھا۔ بے شک یہ گناہ کا کام تھا، مگر اس میں عجیب لذت تھی جو دن بدن مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا وقت اچھا گزر رہا تھا اور میری ماں کا علاج بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت کہیں نہ کہیں میری محسن بن چکی تھی، اس لیے جب بھی کال کرتی میں خوشی خوشی بات کرتا۔ میری بیوی مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرے گی۔ ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے۔ بھیا کی نوکری لگ چکی تھی، وہ آج کل لاہور میں ہوتے تھے۔ بس پھر بھینسوں کے باڑے کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی۔ منورہ کب سے مجھے ملاقات کے لیے کہہ رہی تھی، مگر مجھے اس سے ملاقات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے گھر اس کے بچے ہوتے تھے جو کہ وہ بھی اب خاصے سمجھدار ہو چکے تھے، اور میرے گھر میں بھی تو میری ماں اور بیوی رہتی تھی۔ باقی بچا بھینسوں کا باڑا تو وہاں میرا بھائی رہا کرتا تھا۔ اب وہ جا چکا تھا تو ہمارے لیے بھی رستہ صاف کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 3 بچوں کی ماں دکھائی نہیں دیتی تھی، صورت ایسی کہ دیکھنے والے مبہوت رہ جائیں۔ میری بیوی، جس کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن منورہ بیگم کے آنے کے بعد میری سوچ بدل گئی تھی۔ اب میں بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے پوری طرح سے مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ شاید منورہ بیگم کو مردوں کو لبھانے کا ہنر آتا تھا، لہذا جب میں نے کال آنے پر منورہ بیگم کو راستہ ہموار ہونے کی خبر دی تو اس نے فوراً مجھے کہا، آج رات اپنے باڑے میں میرا انتظار کرنا، میں وہاں تقریباً 1 بجے کے قریب آؤں گی۔ بچے 11 بجے تک جاگتے ہیں کیونکہ وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سوئیں گے میں فوراً سے وہاں آ جاؤں گی اور تم وہاں میرا انتظار کرنا۔ منورہ بیگم نے کال کرتے ہی رات ملاقات کا وقت بتایا تھا، جبکہ میں مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آج کل میں کافی خوش رہنے لگا تھا۔ میری بیوی بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوتی رہی تھی، مگر وہ بیچاری گھریلو عورت کہاں جانتی تھی کہ اس کا شوہر آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ رات کے 1 بجے میں جیسے ہی بھینسوں کے باڑے کی طرف آیا تو وہ دروازے پر پہلے ہی آ چکی تھی۔ ہم نے وہاں ملاقات کی اور تعلق بھی قائم کر لیا۔ اس رات میں اتنا خوش تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی نے جب مجھے رات کے اس وقت جگا ہوا دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر دوبارہ سلا دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے صحن میں ٹہل رہا ہوں۔ میری بیوی میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے بغیر زیادہ سوال پوچھے سکون سے سو گئی۔ وہ میرے بیٹے کی وجہ سے جاگی تھی،
जो रोते हुए दूध मांग रहा था। उसने उसे फीडर बना कर दिया और फिर दोबारा से उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। मैं खुश हो गया था। उस रात हम 2 बार भैंसों के बाड़े में मिले। हराम में भी अजीब सी लज्जत होती है। उससे निकलने में इंसान को बहुत वक्त लगता है। मैं इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता था, मगर दिन ब दिन इस दलदल में धंसता जा रहा था। अब हम मोबाइल पर बात करने के बजाय भैंसों के बाड़े में मिलने लगे। इस बात को भी 15 दिन हो चुके थे। एक रोज जब रात के वक्त भैंसों के बाड़े से मुनव्वरा बेगम निकल रही थी, तो मेरे एक दोस्त हबीब ने हमें देख लिया। शर्म के मारे मैं सर नहीं उठा पा रहा था। मुनव्वरा बेगम तो रात की तारीकी में काली चादर ओढ़े अपने घर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं खड़ा दोस्त को जवाब देता। वो एक 25 साल नौजवान था। उसने मैंने मैट्रिक एक साथ किया था। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, तो उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। वो नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा था। खासा समझदार और दीनदार शख्स था। मुझे उसकी दोस्ती बहुत पसंद थी। उसने मेरी तरफ देखा, नफी में सर हिलाने लगा। शायद उसे मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे दोस्त समेत इर्द गिर्द के लोग भी ना सिर्फ मुझ पर अंधा एतमाद करते थे, बल्कि मेरी इज्जत भी बहुत करते थे। इतनी इज्जत कि अगर कोई मेरी वीडियो बनाकर भी उन्हें दिखा देता, तो लोग उस वीडियो पर भी यकीन न करते। फिर मेरा दोस्त तेजी से मेरी जानिब लपका। जोर से मुझे झंझोड़ता हुआ वो मुझे समझाने लगा, तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर कल को किसी को इस हकीकत का पता चल गया, तो तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इस मोहल्ले में तुम्हारा कारोबार भी ठप हो जाएगा। तुम खुद ऐसा कर रहे हो। कल को जब तुम्हारा बेटा जवान होगा, लोगों की जुबानी जब उसे इस बात का पता चला, तो तुम अपने बेटे को कुछ गलत करने पर कैसे समझाओगे? वो तुम्हें ताने दिया करेगा। मोहल्ले में मेरी चलती हुई करियाने की दुकान थी। एक खूबसूरत और समझदार बीवी जो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मेरा बेटा जो 1 साल का होने वाला था, उसमें मेरी जान बसती थी। जिंदगी बहुत मुतमईन और खूबसूरत थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं वो जिंदगी जी रहा था जो मेरे जैसे कई लड़कों का सिर्फ ख्वाब थी। सारा दिन दुकान पे बैठा रहता। मेरा बड़ा भाई आता, भैंसों को चारा और पानी वगैरह डाल जाता। हमारी दुकान के पास ही भैंसों का बाड़ा था, जहां हम लोगों ने कई भैंसें रखी हुई थी। हम उनका दूध भी बेचा करते थे। मेरी दुकान पर जरूरत का हर सामान मौजूद था। मैं अक्सर लोगों को उधार पर राशन भी दे दिया करता था। यही वजह थी कि मोहल्ले वाले सामान तो खरीदते थे, साथ इज्जत भी करते थे। अक्सर वो बच्चे जिनकी हालात ठीक न थे, वो मेरी दुकान पर चीज लेने आते। मैं कभी कभी उन्हें मुफ्त भी दे दिया करता था। उन बच्चों से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती थी। वो अक्सर मेरी दुकान के इर्द गिर्द मंडलाते रहते। मेरी बीवी एक घरेलू खातून थी जो सारा दिन घर पर मौजूद रहती। उसे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। जैसे ही वक्त मिलता, वो सारा सारा दिन सिलाई करती रहती थी। मुझे इसकी इस आदत से कोई मसला नहीं था। मैं सुबह का गया, रात को देर से वापस आता था। मेरा बेटा आजकल चलना सीख रहा था, और भी वो भी कभी कभी दुकान पर आ जाया करता था। मोहल्ले वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो भी बच्चों के साथ खुश रहता था। बच्चे सारा दिन उसे उठाए फिरते। यूं हम दोनों बाप बेटा ज्यादातर घर से बाहर ही रहते। हमारे मोहल्ले में ज्यादातर घराने ऐसे थे जिनके ज्यादातर मर्द अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें छोड़कर दूसरे मुल्क जा बसे थे। इसलिए उनकी औरतें ज्यादातर मुझसे उधार पर ही राशन खरीदा करती। अब भी जब उनके शौहर बैरून मुल्क से उन्हें रकम भिजवाते, तो वो मुझे फौरन दे दिया करते थे। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा था। हजारों लोग यहाँ बात थे, और ये मोहल्ला काफी कदीम था, तो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। 3 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। अगर मेरी बीवी खूबसूरत थी, तो मैं भी किसी से कम नहीं था। जिस रोज हमारा वलीमा था, सब लोग कह रहे थे कि चांद सूरज की जोड़ी है। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। जो चाहा वो पा लिया। बड़े भाई के सामने एक बार कहने की देर होती थी,
کہ وہ وہی چیز مجھے لا کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے محلے میں دکان کھولنی ہے۔ بھیا مان گئے۔ اس وقت ہمارے محلے میں کوئی دکان نہیں تھی، دوسرے محلے میں جا کر راشن اور چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی پڑتی تھیں، بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ پڑھائی میں ویسے بھی اتنا خاص نہیں تھا، دوسرا شادی ہو گئی تو ذمہ داری آ گئی اور اب مجھ سے یہ پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ میری بیوی بھی 8ویں تک پڑھی تھی، لیکن اس سے بات کر کے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنا کم پڑھی ہے۔ اسے نئی نئی زبانیں سیکھنا بہت پسند تھا۔ آج کل جیسے فون کا دور ہے تو وہ فون پر ہی سیکھتی رہتی، کبھی کبھی تو مجھے سکھانے کی بھی کوشش کرتی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، صبح صبح بارش ہوئی تو گرمی سے دہکتی زمین سیراب ہو گئی۔ جو گرمی کا زور تھا جس نے سب کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، وہ زور ٹوٹا، ہر طرف ہریالی چھا گئی، کیونکہ پیاسے درخت پانی کی کمی کی وجہ سے مرجھا گئے تھے۔ میں مسکراتا ہوا اپنی دکان میں داخل ہوا۔ کام بہت ہوتا تھا، ملازم کی ضرورت پڑتی تھی، مگر میں نے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، کیونکہ کبھی کبھی اتنا کام نہیں ہوتا تھا، اور جب ہوتا تو میری مدد کروانے کے لیے بڑے بھیا آ جایا کرتے تھے۔ وہ گاؤں کی زمین بھی سنبھالتے اور یہاں صبح گائے بھینسوں کو چارہ اور پانی دینے کے بعد وہ گاؤں کے لیے نکل جاتے تھے۔ پھر میری طرح وہ رات کو دیر سے ہی واپس آیا کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں گاؤں نہ جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ دکان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ ملازم رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم دونوں بھائی دکان اچھے سے سنبھال رہے ہیں۔ میں بری طرح منورہ کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر آج حبیب کی باتیں سن کر بہت حد تک میری آنکھیں کھل گئی تھی کہ میں کس غلط راہ کا مسافر بن گیا تھا۔ حبیب کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں جو بھی کر رہا تھا وہ کسی بھی وقت میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ میں نے دوست سے کہا مجھے اب اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس عورت کے بغیر کہاں رہ سکتا ہوں۔ میں نے بے بسی سے کہا تو میرا دوست کہنے لگا تمہاری ایک بیوی ہے جس کی سمجھداری کے چرچے پورا محلہ کرتا ہے، ایک بیٹا ہے جو کل کو تمہارا سہارا بنے گا، اور تم ایک حرام تعلق کے لیے ہر کسی کو قربان کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنے گھر کا سکون برباد کر رہے ہو۔ میں نے کہا وہ عورت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تبھی وہ کہنے لگا تم ایک دم سے انکار نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مانے گی بھی نہیں۔ بس تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو اور تم اپنا تعلق ایسے ہی اس سے بنائے رکھو، میں سب سنبھال لوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسب معمول اس روز بھی وہ مجھ سے ملاقات کے لیے بھینسوں کے باڑے میں آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے جب میرے دوست نے ہماری ویڈیو بنا لی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی تیسرا بھی وہاں موجود ہے۔ جب وہ اچانک موبائل ہاتھ میں لیے ہمارے سامنے آیا تو ہم بالکل ہکے بکے رہ گئے۔ منورہ نے اسے چور سمجھ کر باقاعدہ اسے پیٹ بھی ڈالا، گالیاں بھی خوب دیں۔ وہ منورہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا آئندہ تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں فوراً یہ ویڈیو جو میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کی ہے تمہارے شوہر کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ پھر جب اسے پتہ چلے گا اس کے رد عمل میں جب وہ تمہیں تمہارے 3 بچوں سمیت طلاق دے دے گا تب تم کہاں جاؤ گی؟ یہ بات سنتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس میں آ گئی اور اس سے معافی مانگتے ہوئے پیر پڑنے کو بھی تیار ہو گئی کہ وہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، وہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ جبکہ میں ہکا بکا اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جو سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں یہ ویڈیو تب تک رکھوں گا جب تک تم یہ حرام تعلق چھوڑ نہیں دیتی، ورنہ یاد رکھنا یہ ویڈیو تمہارے شوہر کے پاس جائے گی۔ میکے کے نام پر تمہارا ایک بھائی ہے جو دوسرے ملک رہتا ہے، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تو کہاں جاؤ گی؟ اس کی بات سن کر سچ میں منورہ رونے لگی اور اس سے معافیاں مانگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرا دوست میری طرف مڑا اور کہنے لگا اس عورت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے تم پر الزام لگا رہی تھی، اور تم اپنی سمجھدار اور مخلص بیوی کو اس عورت کے لیے چھوڑنے لگے۔ تم خود سوچو، جس کے لیے تم اپنا گھر برباد کر رہے تھے، کل کو وہ تمہیں بدنام کر کے رکھ دیتی تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟
ऐसी औरतें किसी एक की नहीं होती। उसने मुझे समझाया तो शर्मिंदगी से मैंने सर झुका लिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं कसम से आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उस औरत ने मुझे 15 दिन जलील किए रखा। फिर अम्मा की बीमारी बीच में आ गई तो मुझे उससे पैसे लेने पड़े और इन पैसों के बदले ये मुझ पर हावी हो गई। ये कहकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया तो मेरा दोस्त कहने लगा, अब सब कुछ भूल जाओ, मैं ये वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, मगर मुनव्वरा बेगम को मत बताना। ये ना हो कि वे किसी और के साथ ताल्लुक कायम कर ले। ये कहकर मेरे दोस्त ने मेरे सामने ही वो वीडियो डिलीट की। मुझे समझाया और कहा, दोबारा ऐसा काम ना करना। तुम्हारे पास वो चीज मौजूद है जो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, फिर क्यों कुफरान नेमत कर रहे हो? खुदा नाराज हो गया तो ये जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, बेहतर है कि अपने घर पर तवज्जो दो। मैंने उसे गले लगा लिया, उसका शुक्रिया अदा किया कि अगर वक्त पर वो मेरी आंखें ना खोलता तो शायद मैं अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर चुका होता। उसके बाद भी कई बार मुनव्वरा बेगम ने मुझे वर्गलाने की कोशिश की। मैंने उस वीडियो का जिक्र किया तो दोबारा उसकी कोई कॉल नहीं आई। कुछ अरसे बाद उसके शौहर ने उसे सऊदी अरब भरवा लिया। वो आखिरी बार मुझसे माफी मांगने हुए सऊदी अरब चली गई। मैंने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि मर्द तो बहकेगा अगर औरत खुद ही उसकी तरफ चलकर आएगी। वो ना आती तो मैं कभी भी इस तरह उसके बारे में ऐसा ना सोचता। कसूर उसका भी था, मेरा भी था, मगर हम दोनों ने जल्द ही तौबा कर ली। अपनी बीवी और बेटे को देखता हूँ तो झुरझुरी लेकर रह जाता हूँ। शुक्र है मेरे दोस्त हबीब ने मुझे बर वक्त बचा लिया। न जाने मैं इस हराम ताल्लुक के बदले क्या क्या खो बैठता, और मुझे अंदाजा भी ना होता कि ये सब इस वजह से हुआ है। खुदा हर किसी की इज्जतें महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन।